Hello and Assalamu alaikum. A very warm good afternoon to all our listeners, especially Dr. Shobha Lakshmi. Dr. Shobha Lakshmi जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के साथ, और डॉक्टर साहब जो हैं पिछले 3 सालों से इन्फेक्शस डिजीज डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम जी. कैसी हैं डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक. डॉक्टर साहब, मैं आपको जेनिक्स के प्लेटफॉर्म से वेलकम कहूँगा कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला. और डॉक्टर साहब, आज हम अपने सामईन को कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. उस हवाले से डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो मौजू है वो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और उसके कंट्रोल के हवाले से है. तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि इन्फेक्शन डिजीजेस क्या होती हैं, इनसे किस तरह बचा जा सकता है और इनकी एहतियाती तदाबीर क्या है? देखिए, इन्फेक्शियस डिजीजेस या वबाई अमराज, वो अमराज जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकते हैं, उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं. ये अमूमन किसी किस्म के जरासीम जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की वजह से हैं. और इनकी खासियत ये होती है कि ये वक्ती तौर पर इंसान के जिस्म को इफेक्ट करते हैं और फिर इनको दवाओं से कंट्रोल किया जाता है. लेकिन इनकी खास बात ये होती है कि क्योंकि ये जरासीम से होते हैं, तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में और इंसानों से जानवरों में और जानवरों से इंसानों में बहुत आसानी से मुंतकिल हो जाते हैं. तो इसे इन सारी बीमारियों की जो एक को हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं या वबाई अमराज जैसे उर्दू में कहा जाए. राइट. तो डॉक्टर साहब, इनसे बचाव और जो है वो किस तरीके से मुमकिन है और क्या एहतियाती तदाबीर हम कर सकते हैं? देखें, सबसे ज्यादा तो जरासीम उस जगह ज्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे गंदगी हो. तो अगर आप अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, हाथों की सफाई का ख्याल रखते हैं, आप अपनी एनवायरनमेंट की सफाई का ख्याल रखते हैं, अगर किसी को जुकाम हो जो कि वबाई अमराज में शामिल है हो, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, थोड़ा सा घर वालों से और थोड़ा सा सोसाइटी से थोड़ा सा दूर हो जाए, मास्क इस्तेमाल करे. इसी तरह से अगर जो है खाना पीने की अशिया है वो साफ सुथरी खाएं, उसे सही तरह से पकाएं, पानी को उबाल के पिएं, अपने शरीर की सफाई का ख्याल रखें. तो वैक्सीन एक और तरीका है जिससे आप इन वबाई अमराज और इन्फेक्शियस डिजीज से बच सकते हैं. तो ये बारी सारी तदाबीर जो हैं, जो कि हर मजहब भी कहता है कि आप करें, और अगर आप ये सारे चीजें अपनी जिंदगी में लाते हैं तो आप जो है इन्फेक्शियस डिजीज से कदरे कम मुतासर होंगे. दूसरा, अपनी इम्यूनिटी को आप बहुत बेहतर करें, जैसे आप ग़िज़ा अच्छी खाएं, वर्जिश करें, अपनी डाइट में फल, फ्रूट, सब्जियां शामिल करें. तो ये सारी चीजें आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएंगी और आपको इन्फेक्शन से लड़ने की, मतलब आपकी कुदरत ने आपको एक निज़ाम दिया हुआ है इन्फेक्शन से बचने का भी. तो वो अगर आप उसको हम कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं. अगर वो भी आपकी अगर अच्छी होगी, अच्छी ग़िज़ा से और स्ट्रेस फ्री लाइफ और अच्छी वर्जिश और गुड हेल्थ से, तो आप इससे बच सकते हैं. राइट. डॉक्टर साहब, इन्फेक्शंस डिजीज ट्रांसमिशन जो हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो इस हवाले से बताएं कि ये मुंतकली जो है वो इन्फेक्शन डिजीज ट्रांसमिशंस की वो क्या किस तरीके से होती है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? जैसे मुंतकिली जो है, डिफरेंट बीमारियां डिफरेंट तरीके से लगती हैं. जैसे कोविड अब आजकल फैला हुआ है, तो कहा जाता है ये बहुत क्लोज कांटेक्ट. जैसे अगर किसी को नज़ला, खांसी, जुकाम और कोविड का जरासीम उसके अंदर हो और आप बहुत क्लोज कांटेक्ट कहते हैं उसके साथ 3 फीट से कम, तो वो आप में मुंतकिल हो सकता है. अगर वो आदमी खांसे या छींके, या फिर वो सरफेसेस जैसे जो बहुत सारी जैसे चीजों पे भी वो लगा रहता है, तो अगर आप हाथों से उस जगह को टच करें तो और अपने नाक और मुंह पे हाथ लगाएं तो वो मुंतकिल हो सकता है. इसी तरह बहुत सारे वबाई अमराज जो है वो खराब पानी से, पानी जो कि हमारी लाइनों में आता है, ये जो पानी खराब है, सही तरह से उबाल के नहीं इस्तेमाल किया गया, उससे बहुत सारे अमराज मुंतकिल हो सकते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस शामिल है, टाइफाइड शामिल है, इसी तरह से दस्त, उल्टी शामिल है. तो ये इस किस्म से पानी से होते हैं. बहुत सारे वबाई अमराज जो हैं वो सही तरह से अगर खाना पका हुआ ना हो, तो उसकी वजह से जो है
آپ میں آ سکتے ہیں. اسی طرح سے کچھ جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں وہ مچھروں کے کاٹنے سے لگ سکتی ہے, جیسے ڈینگی ہو گیا, ملیریا ہو گیا, چکن گنیا ہو گیا. تو اسی طرح سے اگر آپ کی گندگی ہوگی تو مچھر مکھیاں زیادہ ہوں گے, مچھر مکھیاں زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے وہ پھر آپ کے ڈینگی اور ملیریا کے آؤٹ بریکس ہوں گے. تو بیسیکلی انفیکشس ڈیزیز دنیا میں کم ہوئی ہیں ان ملکوں میں جہاں انہوں نے صفائی ستھرائی کا اچھی طرح کا خیال کیا ہے, اور جہاں بھی صفائی ستھرائی نہیں ہے اور جہاں اوور کراؤڈنگ ہے, جہاں پہ اور پراپرلی کوک فوڈ نہیں ہے یا لوگوں نے پراپرلی کوک فوڈ نہیں کیا یا پانی کو ابال کے نہیں پیا, ان کنٹریز میں انفیکشس ڈیزیز کے آؤٹ بریکس آتے رہے ہیں اور بہت سیویئر طریقے سے آئیں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا سامعین کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں کمیونیکیبل اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز کون کون سی ہیں, اور کس طریقے سے یہ انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, کمیونیکیبل ڈیزیز وہ جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں لگ سکتی ہیں, جس میں سارے انفیکشنز آ گئے. میں بتا دیا کہ ہمارے یہاں جیسے ڈینگی, ملیریا, ہیپاٹائٹس, ٹی بی, اسی طرح سے دست, الٹی, اب ہمارے پاس کووڈ بھی آ گیا ہے. پہلے ہمارے پاس سانس کے موسم کی خرابی کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے, اور تو فلو بھی بہت زیادہ کامن ہے. تو یہ سارے کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں. نان کمیونیکیبل وہ ڈیزیزز جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہو سکتے, جیسے آپ کے دل کا عارضہ ہو گیا, ہم اس کو کہتے ہیں کہ ذیابیطیز جیسے ہے, آپ کے پھیپھڑے بیماریاں ہیں, کینسر ہیں, یہ ساری جو امراض ہیں وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز میں آ جاتے ہیں. اب سارے کا سارا اس کا دارومدار آپ کی اپنی خود کی صحت پہ ہے. اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ دونوں قسم کی ڈیزیزز سے بچ سکتے ہیں, کمیونیکیبل بھی اور نان کمیونیکیبل بھی. کمیونیکیبل سے اس طرح سے اگر آپ ورزش کریں, غذا اچھی کریں, صاف ستھرا کھانا کریں, اپنے اور اپنے سراؤنڈنگس کی صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں, تو آپ کمیونیکیبل سے بچیں گے کیونکہ آپ کی امیونٹی یا قوت مدافعت اسٹرانگ ہوگی. اور اگر آپ ورزش اچھی کر رہے ہیں, چکنائی کا استعمال کم کر رہے ہیں, شوگر کھانے میں احتیاط کر رہے ہیں, چکنی اشیاء اور میٹھی اشیاء کا استعمال مطلب بہت لمیٹڈ کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, اسموکنگ سے پرہیز کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جیسے ڈائبٹیز, دل کے امراض, گردے کے امراض ہو گئے, جگر کے امراض, کینسر ہو گیا, پھیپھڑوں کے امراض, ان سب سے آپ کو بچائے گا. تو اوور آل آپ اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنی امیونٹی کو امپروو کریں, اپنے ایک بیلنس لائف گزاریں, تو آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. رائٹ. تو ہر چیز سے بچنے کا یہی سولوشن ہے کہ ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ. رائٹ, اپنی صحت کا خاص خیال رکھا جائے. تو ڈاکٹر خاص صاحب خیال رکھیں اور اپنی جی ہاں, اور مطلب دیکھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, کیا کنزیوم کر رہے ہیں, آپ کا لائف اسٹائل کیسا ہے, زیادہ دن پہ اچھے تو نہیں ہوئے, ایکسرسائز کر رہے نہیں رہے. تو ایک اچھا لائف اسٹائل, ایک اچھی غذا, متوازن غذا اور ایک متوازن مطلب ایکسرسائز, فزیکل ایکٹیویٹی, یہ ساری چیزیں آپ کو ہر قسم کی کمیونیکیبل اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز سے پریونشن دی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب, ایز اے آئی ڈی اسپیشلسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت ہاسپٹلز میں اور ڈفرینٹ جگہوں پر ہمیں کن ابتدائی طور پر کن بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور وہ کون سے اقدامات ہیں جو کہ آپ کی آئی ڈی سوسائٹی کے لیولز پر جو ہے وہ مائکرو بایولوجسٹ لیول پر جو ہے وہ مطلب اس کو مطلب آنے والے دنوں کے لیے جو ہے نا وہ مطلب اختیار کیا جا رہا ہے کہ وہ مریضوں کے لیے بہتر ہوں؟ دیکھیں, اس وقت ساری دنیا ایک پینڈیمک سے گزری ہے. پینڈیمک مینس وہ بیماری ساری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل گئی ہے, اور اس نے دنیا کے سارے ملکوں کو انوالو کیا, جیسے جو کووڈ یا کورونا جیسے ہم لفظوں میں کہہ رہے ہیں. جی جی. اب سب سے بڑا تو ہیلتھ کیئر برڈن یہی ہے کہ یہ بہت سارے کیسز آ بھی رہے ہیں, ہاسپٹل کی کیپیسٹی کم ہے, بیڈس فل آ رہے ہیں. تو اس میں میں کہتی ہوں کہ لوگ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, ایک تو غیر ضروری باہر نہ جائیں. اگر اب مطلب بھلے عید ہے, ہر کوئی خوشیاں بھی منانا چاہتا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کرنا چاہتا ہے, بچے نئے کپڑے بھی چاہتے ہیں, لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ بے احتیاط مظاہرہ کریں. آپ اپنا گھر سے باہر صرف ضرورت ہو تب جائیں.
وہ جو 3 فیٹ کا فاصلہ آپ کو بتایا گیا ہے 3 سے 6 فیٹ کا وہ فاصلہ رکھیں. آپ ہاتھوں کی صفائی کا خیال بہت زیادہ رکھیں کیونکہ جراثیم ہاتھوں سے ہی آپ کے اندر منتقل ہوتے ہیں. جب آپ خراب ہاتھوں سے اپنے ناک اور منہ یا آنکھوں کو ٹچ کرتے ہیں تو تمہارا بیماری آپ کو لگ سکتی ہے. ماسک کا استعمال کریں. غیر ضروری اگر کوئی مجبوری ہے تو اسپتال میں جائیں. اگر آپ کو وہ ضرورت نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اسپتالوں میں بھی نہ جائیں کیونکہ وہاں پہ بھی OPD میں بہت سارا رش ہوتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ سامنے والا کون سی ڈیزیز لے کے آئے جو کہ آپ کو منتقل کر سکتا ہے. تو یہ ساری جو ہے نا چیزیں اگر آپ احتیاط کریں گے تو ہی آپ اس سے بچ سکیں گے. دوسرا دیکھیں کیونکہ یہ انفیکشس ڈیزیز میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ ہم انفیکشس ڈیزیز کیونکہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے تو سوچیں گھر میں اگر ایک بھی پازیٹیو ہو جاتا ہے تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ وہ صرف آپ تک منتقل رہے گا. وہ آپ کے گھر میں بھی باقی افراد کو منتقل ہو سکتا ہے. آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, آپ کے بچے ہو سکتے ہیں, آپ کے گھر میں کوئی اور ایسا فرد ہو سکتا ہے جس کی قوت مدافعت ہے, جس میں انفیکشن کی صلاحیت لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے. اور جب آپ اس کو منتقل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ تو اس سے بچ جائیں, آپ تو ٹھیک ہو جائیں, لیکن ان کی جن کی قوت مدافعت نہیں ہے اور جو بزرگ حضرات آپ کے گھر میں ہیں وہ انفیکشن سے نہ بچ سکیں اور ان کو ہاسپٹل میں لے کے جانا پڑے اور وہ ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ احتیاط لازمی ہے اس وقت. تو جب ہم ایسی چیز سے گزر رہے ہیں ملک پوری دنیا, تو اپنی خدارہ صحت کا خیال رکھیں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ سے آپ کے گھر والوں کی صحت منسلک ہے. تو بہت ضروری ہے, I mean it's very important کہ آپ you have to take care of your health اور احتیاط کریں. مطلب احتیاط میں بار بار یہی کہوں گی کہ احتیاط لازمی ہے. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے سامعین کو اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت ساری جو ہے وہ معلومات سے جو ہے نا وہ ان کو آگاہ کیا. تو ڈاکٹر صاحب ونس اگین میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں تھینک گا. یو جی, تھینک اور یو, ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینک یو جی, تھینک یو تھینک یو ویری مچ فار ڈاکٹر صاحب. تھینک